نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام میرے بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا۔ ایک مسلمان ماں باپ کے گھر میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہم بچپن سے اللہ کا اور رسول اللہ کا نام سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ دولت اور یہ نعمت آخری دم تک باقی رہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لائے اللہ پر،
کہ پوری دنیا کا نظام چلانے والا، پوری دنیا کا کام کاج سنبھالنے والا اللہ ہی ہے، وہی ساری دنیا کا کام کرتے ہیں۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اسی لیے اعلان کیا گیا قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، میری اس قوم کو، انسانوں کو سنا دو کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ یہ قل هو اللہ احد کی صورت کے اندر اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے۔ اللہ کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ طاقتوں والے ہیں، قدرت والے ہیں، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، کہ اللہ تعالی جب اپنی نافرمان قوم کو اور نافرمان لوگوں کو سزا دیتے ہیں، جب ان کو پکڑتے ہیں تو اللہ کو یہ ڈر نہیں لگا رہتا کہ یہ سب میرے خلاف ایک جوت ہو کر میرا مقابلہ کریں گے۔ دیکھو دنیا میں کوئی کتنا مضبوط بادشاہ کیوں نہ ہو، سارے اسباب اور وسائل اس کے پاس اور بڑی زبردست اس کے پاس فوج موجود ہو، لیکن پھر بھی اس کو ڈر لگا رہتا ہے، اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ سب مل کر میرے خلاف آواز اٹھا کر میری کرسی کو ہلا نہ دے، میرے عہدے کو چھین نہ لے، اور یہ دنیا میں ہوتا بھی چلا آیا ہے، چاہے کتنا مضبوط کیوں نہ ہو۔ لیکن قوم اور انسانیت ایک دن عاجز آ جاتی ہے اور اس کو کرسی پہ سے نیچے نہیں بلکہ جیل کے حوالے کروا دیتی ہے۔ دنیا میں کتنے آپ نے ایسے عہدیداروں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ جب کوئی بادشاہ اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے، تو پھر وہ کمزور رعایا جب ایک جوت میں آ جاتی ہے تو بادشاہ کا مقابلہ بھی کر لیتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اے لوگو تمہارا اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ تمہاری ہر غلطی پر تمہاری پکڑ بھی نہیں کرتا، اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اللہ کی طرح کوئی پکڑنے والا ہے، نہ اللہ کی طرح کوئی سزا دینے والا ہے، تو اللہ کو یہ ڈر بھی نہیں لگا رہتا۔ اور آپ دیکھیں گے کیسی کیسی قومیں دنیا کے اندر آئی ہے، ذرا ان قوموں کو پڑھیے آپ قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قوموں کو پکڑا اور سزا دی ہے۔ قوم عاد، قوم ثمود، یہ بہت مضبوط قوم تھی، کتنی مضبوط، کتنی لمبی اور بڑی ہائٹ باڈی والے، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس سے بڑی ان کی لمبی چوڑی ہائٹ کے مالک تھے وہ۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ ایسی مضبوط تناور قوم تو آج تک ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کی. ایسے مضبوط لوگ تھے جو پہاڑوں کو توڑ کر اپنے مکان اس میں بنایا کرتے تھے. الذین اجابوا الصخر بالواد، سورہ اذا اللہ تعالیٰ نے الحاقہ کے اندر بیان فرمایا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ. اللہ کہتے ہیں کہ زبردست فرشتے نے چیخ لگائی، آواز خطرناک قسم کی آواز، جیسے بادل گرجنے اور بجلی کے چمکنے کی آواز آتی ہے، کیسی خطرناک، ڈر جاتے ہیں نا. اس سے بھی کہیں زیادہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، قوم گر کر مر گئی، آواز سے ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہوئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ زمین پر ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے جھاڑ اور درخت کو جڑ میں سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہو. تاڑ کے درخت، کھجور کے درخت. فہل تری لہم من باقیہ، کیا کوئی اس میں سے باقی رہ گیا ہے؟ کوئی دنیا میں نظر آتا ہے؟ زبردست ہے اللہ، طاقت والے، قدرت والے. لیکن اتنی قدرت کے باوجود، اتنی طاقت کے باوجود وہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے. وہ ارحم الراحمین ہیں، وہ رحم کرتے ہیں، بلکہ وہ تو معاف کرنے کے لیے اور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں. ہماری نالائکیوں کے باوجود، ہمارے کھلم کھلا گناہ کرنے کے باوجود وہ اللہ سزا نہیں دیتے، وہ اللہ مارتے نہیں ہیں، وہ اللہ ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ساری نعمتوں سے نوازتے ہیں. ذرا بندہ بیٹھ جائے کہ مجھے کتنی نعمتیں دی ہے. اسی لیے کہا نا، انسان جو ہے نا بہت جلد باز ہے، ادھیرا ہے. تکلیف پہنچتی ہے تو بس یہ کہتا ہے اپنے تو زندگی میں کبھی چین سکون دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن نعمت ملتی ہے تو کسی کو نہیں بتلاتا. ذرا اب دیکھو نا، قرآن کہتا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم کو اپنے بدن میں میری نعمتیں اور میری قدرتیں نظر نہیں آتی؟ کیسی آنکھیں دی، کیسا کان دیا اللہ نے، کیسی زبان دی، کھٹا میٹھا کھارا پیکھا تیکھا، ذرا سا بدبودار ہے، کیسا ناک کیسی دے دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے بال دیے، آنکھیں دی، کتنا دور کا دیکھ لیتا ہے انسان، کیسے سن لیتا ہے. یہ ساری نعمتیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب بگڑتی ہے، جب اس میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے. آنکھوں سے نظر نہیں آئے تو ڈاکٹر کے چکر کاٹو، ڈاکٹر پیسے لے گا الگ. چشمہ لکھ دیا جناب والا تو کتنا بھاری چشمہ، کتنا مہنگا چشمہ پڑتا ہے، جان کی طرح سنبھالنا پڑتا ہے. بہرے ہو گئے تو کان کا مشین، اور وہ بھی کم بخت کتنا شور کرتا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے گلا دیا، گلے میں ایک سانس کی نلی لگا دی، ایک کھانے کی نلی لگا دی، اور کیسا اللہ تعالیٰ پاس کرتے رہتے ہیں. کون اندر بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی کھانا آ رہا ہے ادھر جانے دو، اور پانی آ رہا ہے ادھر جانے دو، سانس آ رہا ہے ادھر جانے دو؟ کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی سافٹ ویئر لگایا ہوا ہے؟ لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بتلانے کے لیے کہ دیکھ میرے بندے کتنی بڑی نعمت ہے، سانس کی نلی میں پانی چلا گیا کرو، فوراً اللہ تعالیٰ نے ایسا سینسر لگا دیا ہے کہ فوراً ہم کہتے ہیں اطرس گیا، اطرس گیا، اطرس کے باہر نکال دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، باری تعالیٰ کا. ذرا غور تو کرو میرے بدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی چیز دی ہے. یہ کڈنی، یہ گردہ، یہ فیل ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے ڈائلسس کرانے کے وقت. پوچھو ان لوگوں کو کہ ڈائلسس کرانے سے کتنی تکلیف ہو رہی تم کو. یہ گردہ کیا کام کر رہا ہے آپ کا؟ گندا پانی پیشاب کی شکل میں باہر نکال رہا ہے، خون آپ کے بدن میں جا رہا ہے، قیمتی چیزیں اندر رہ جاتی ہے.
کون ہے وہ ذات جو کھانا پیٹ میں پہنچاتا ہے، ہضم کرواتا ہے، اس سے آپ کو خون بناتا ہے، طاقت کی چیزیں بناتا ہے، ایک مرد کو بچے پیدا کرنے کے لیے جس مواد کی ضرورت ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ کہیں اور ٹنکی میں ٹرانسفر کرتا ہے، خون اور کہیں پہنچاتا ہے، پانی اور کہیں پہنچاتا ہے، اور جو سارا کوچا رہ گیا وہ ادھر کدھر پہنچا کر اور پھر کہتا ہے بہت پیشر آیا، کون ہے کم بخت نکلتا بھی نہیں اندر سے، کیسا باہر نکال دیتا ہے وہ۔ اسی لیے میرے نبی نے تو جگہ جگہ پر وہ دعائیں بتلا دی ہے، قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی العذا وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے بدن سے میری تکلیف کو دور کر دیا اور مجھے صحت اور عافیت نصیب فرمائی۔ نہ نکلے تو نکالنے کا پیسہ ڈاکٹر کو دینا پڑتا ہے، گٹر چوک اپ ہو جاتی ہے تو صفائی کرنے والے کو بلانا پڑتا ہے، اندر کی چوک اپ ہو جاوے تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے، گولیاں کھاؤ نہیں تو اینیما چڑھاؤ، نکالو نہیں تو پوائزن ہو جائے گا۔ ذرا سوچو تو صحیح کیا نظام بنا ہے پروردگار عالم نے۔ پیٹ کو کھول کر دیکھو، کیا ہے یہ ہمارا پیٹ؟ ڈاکٹر صاحب کو پوچھو، ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں؟ پیٹ کو کہتے ہیں میجک باکس۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ پیٹ نہیں ہے، یہ جادو کا ڈبہ ہے۔ ایک طرف اوجھ اتنی بڑی، کتنا بھی کھاؤ سب جا رہا ہے اندر۔ آنت رکھ دی، آنتوں کی کتنی قسم، پھیپسا رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کلیجہ رکھ دیا، لیور رکھ دیا، کتنا رکھا۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو کہنی کھول لو، کتنا بڑا ماہر ڈاکٹر آ جاوے، کھول پیٹ، اور جیسا میرے اللہ نے رکھا ہے تو رکھ۔ کہا نہیں، کچھ تو کاٹ کٹ کرنا پڑے گا، کچھ تو کاٹ کٹ کرنا ہی پڑے گا، کاٹ کٹ کے باہر نکالے گا، پھر بھی ڈر رہے گا کہ برابر نہیں ہوا ہے۔ کون ہے کرنے والا؟ اللہ۔ جو اللہ ایسا بے نیاز، ایسا مستغنی، ایسا کام کرنے والا۔ ذرا میرے بھائیوں پوچھو ڈاکٹر سے، یہ آنکھ آپ کی جو دیکھتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ ایک سانس جو نکلتا ہے اور جو جاتا ہے کتنے کا نام، ذرا سوچو تو صحیح کیا کیا ہو رہا ہے؟ کون یہ کرنے والے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ تو پھر عبادت کے لائق کوئی ہو سکتا ہے؟ عبادت کے لائق وہی ذات جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے بلکہ پوری انسانیت کو کھلاتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ تو بہت احترام کرتا ہے انسانوں کا اور کہتا ہے وہ بہترین رزق کے دینے والے۔ بہترین کے معنی سب سے اچھا۔ پتا چلا کہ دنیا میں کچھ اور بھی ہے رزق دینے والے، لیکن سب سے اچھا اللہ کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کہتے ہیں میرا دیا ہوا ہی لوگ دیتے ہیں دوسروں کو، میں کسی کو زیادہ دے دیتا ہوں، اب وہ دیتا ہے لیکن وہ تو ڈرتا ہے اس بات سے کہ میں کتنا دوں، باسی جو بچ گیا فریز میں رکھتے رکھتے تھک گیا، اب وہ دو، کھا کھا کے تھک گیا، بیگم بہت کھلا دیا باسی باسی، ہر تیسرے دن فریزر میں سے نکال کے کھلاتی ہے کم وقت، اب دے دو۔ اللہ ایسا نہیں کرتے، اللہ تازہ تازہ دے رہے ہیں، کتنا بہترین، کیسی کیسی آئٹمیں ملتی ہے، کیسی کیسی ہوٹلیں کھول کے لوگ اپنا پیٹ پال رہے ہیں، کتنا اچھا دیتے ہیں۔ اللہ کبھی یہ نہیں ڈرتے کہ میں اتنا سب دے دوں گا تو میرے پاس کچھ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ کوئی بیوقوف اگر یہ سمجھے کہ پھر روزے کا کو رکھواتے اللہ پاک، 14 گھنٹے 15 گھنٹے بھوکا رکھواتے کائی کو، لیکن سو تو صحیح بیوقوف ہو کہ 12-14 گھنٹے بھوکے تو رکھا، لیکن پھر کیسا ملتا ہے؟ عام دنوں سے زیادہ اچھا ہے نا؟ عام دنوں میں تو کڑی کھچڑی کھا رہے ہو، دال چاول کھا رہے ہو، کھاتے کیا ہو، لیکن رمضان میں پراٹھا، سموسے، بھجیے، پکوڑے، کیسے کیسی آئٹم، ایسا لگ رہا ہے آسمان پہ سے دسترخوان نازل ہوا۔
بیگم کو پوچھنا پڑتا ہے کہ تو نے پکایا یا کہیں سے آیا ہے؟ تو کہے گی کیا مجھے اناڑی سمجھے؟ الحمدللہ میں نے بنایا. کیسی ریسیپی لائی، کہاں سے لائی، تیرے ہاتھ میں تھا کہاں سے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں، لیکن بھوکا رکھوا کر اللہ اپنے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ذرا وہ ماں کو دیکھو جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، کتنے سال؟ 2 سال. پہلے تو اب تو نہیں پلاتی ہیں، اب تو ان کو پتہ نہیں کیا جنات لگ گیا ہے. ان کو ڈر لگتا رہے کہ میرا شیپ بگڑ جائے گا. ارے کچھ نہیں بگڑے گا، نہیں پلائے گی تو بگڑے گا. قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. اللہ نے تجھے یہ دیا ہے، ذمہ داری ہے کہ تو اپنے معصوم بچوں کو دودھ پلا. اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں دودھ رکھا، بچہ تڑپتا ہے، ماں تڑپتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، دودھ پلاتی ہے. لیکن ایک مدت آتی ہے کہ ماں بھی اب کہتی ہے چائے روتا ہے تو رونے دے، دودھ نہیں پلاتی. ڈاکٹر صاحب کے پاس سے دوا لاتی ہے، بڑی بڈھیاں تو کڑوا ایل والی آتی ہے، وہ لگوا دیتی ہے. اب پی کے دے. اب وہ بچہ منہ لگاتا ہے، کڑواتا ہے، تھوکتا ہے، نہیں پیتا دودھ، رو رہا ہے، بھوک لگی ہے، لیکن ماں کو پرواہ نہیں ہے. کل اتنی تڑپتی تھی بچے کو دودھ پلائے بغیر، اور آج اتنی سخت دل بن گئی. اس کو معلوم ہے کہ اگر دودھ پلاتی رہی تو پھر یہ چائنیز کون کھائے گا، یہ 65 کون کھائے گا، ہاں یہ سموسے پکوڑے کھائے گا کون، یہ تندوری چکن کے پیس کون کھائے گا. وہ بھی تو ساری نعمتیں پڑی ہوئی ہیں نا. تو ماں وہ کھلانے کے لیے سخت دل ہو جاتی ہے، دودھ بند کر دیتی ہے. پھر 4 دن کے بعد بھوک لگتی ہے تو آٹومیٹک وہ کھانے لگتا ہے. کھچڑی دبا کے دے رہی ہے، پارلے جی دودھ میں بھگا کے دے رہی ہے. اب دانت آ گئے چھوٹے چھوٹے، اب بسکٹ چبوا رہی ہے، روٹی چبوا رہی ہے، گرائنڈر میں پیس کے دے رہی. جیسا جیسا بڑا ہوگا اب گوشت کی بوٹیاں بھی دے رہی، سیکھ کے کھلا رہی. اب تو ایسے ہی رمضان کے روزے میرے بندے، تو نے کڑی کھچڑی، دال بھاجی، پاؤں بھاجی کیا الٹا سیدھا کھا کے پیٹ خراب کیا. لو ہم تجھے دیتے ہیں، رمضان میں تو تیرا ایمان والے کا رزق ہم بڑھا دیتے ہیں. تو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے رزق میں کمی ہو گئی، اس لیے باری تعالیٰ پروردگار عالم روزے رکھواتا ہے. ہمارا جوان کہتا روزے رکھوں گا مولانا بیمار ہو جاؤں گا. ابے پاگل، سومو تصحو، میرا نبی فرماتا ہے روزے رکھو طبیعت اچھی ہو جائے گی. نبی کہتا ہے یقین نہیں آتا، یوٹیوبر کہتا ہے فوراً بات مان جاتے ہیں، ہے نا. اندر سے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنے ڈاکٹر خود بنے ہوئے، ہاں یوٹیوب کے اوپر دیکھتے ہیں نسخے. بیگم کہتی ہے اللہ کے بندے یوں ہی جان دے دے گا، تو یوٹیوب پر دیکھ کے دوائیں ڈھونڈتا ہے. اس میں لکھ دیا کہ اتنا موٹاپا، اتنا وزن آیا تو یہ ہوگا، سلاڈ کھاؤ، روٹی نہیں کھانے کی، وہ نہیں کھانے کی. وہ بات مان لیتا ہے، ایسا لگتا ہے آسمان پر سے اس پر نازل ہوا ہے سب. صبح میں دوڑنے نکلا، کیوں؟ یوٹیوب پر پڑھا میں نے. یہ لوگ یوٹیوب پر ایمان لاتے ہیں. ارے میرے نبی نے کیا کہہ دیا وہ دیکھو. میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ ذات ہے، وہ کریٹر ہے جس نے اس پوری دنیا کو پیدا کیا. کیسا آسمان. اللہ تعالیٰ بدھو بخش جیسے جو لوگوں نے ان کو بھی سمجھاتا ہے، او اللہ کے بندے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا آسمان پر اڑنے والے پرندوں کو دیکھ، کبھی تو پر پھیلا کر اڑتے ہیں، کبھی تو پر سکوڑ لیتے ہیں. کون ہے جو اتنے ادھر اوپر سے نیچے گرنے پر ان کو روکتا ہے؟ کس نے روکے رکھا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ کون سا پیٹرول بھر کے اڑا ہے وہ پرندہ؟ تو اس سے زیادہ عقل مند اور ٹیکنالوجی والا ہے، تو اڑ کے بتا. نہیں، تجھے اڑنا ہے تو پلین کے 50,000 روپے کی ٹکٹ دے پہلے، پھر بیٹھ. اور پھر بھی تو آزاد نہیں، وہ تو اڑنے میں بھی آزاد ہے. زمین کو کیسا بنایا؟ الم نجعل الارض مہادا وجعلنا الجبال اوتادا. زمین بنائی، پہاڑ رکھ دیے.
یار اللہ پاک نے پہاڑ کائے کو رکھے؟ یہ پہاڑ اسکرو ہے، زمین کو اللہ تمید بہم، تاکہ یہ زمین ہلنے نہیں پاوے، اور آسمان بنا دیا، کوئی کھمبا نہیں، کوئی ستون نہیں ہے۔ کون ہے؟ کس نے آسمان کو نیچے گرنے سے روکا؟ بادل تو ادھر ہے، آسمان پہ چپکے ہوئے نہیں ہے۔ کون ہے بادل کو نیچے زمین پر پھینکنے سے روکنے والا؟ اللہ۔ سورج اپنے ٹائم پر، چاند اپنے ٹائم پر نکل رہا، بارش کا برسنے والا۔ ذرا قرآن کریم پڑھیے، ذرا غور تو کرو، اس میں لکھنے پڑھنے اور ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آ جاوے گا۔ تو یہ مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ یقیناً وہ اللہ ہے، اور اللہ دکھتے تو نہیں ہے، دیکھنے کی نگاہیں تو پیدا کرو، سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا بولے کہ پتے پر اللہ نظر آئے گا۔ آدمی غور کرے، یہ ستارے نکالنے والا کون؟ چاند کو چھپانے والا کون؟ یہ سورج کو نکالنے والا کون؟ ٹائم نکلتا ہے، نظر آتا ہے اس کو، اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بغیر کام کیے ہوئے وجود میں آتی نہیں ہے، تو اتنی دنیا کا نظام بغیر چلائے ہوئے کیسے چل سکتا ہے؟ کون ہے کرنے والا؟ یہ یقینی دل جواب دیتا ہے اللہ۔ جب تک زندہ رکھنا چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، اور جب موت دینا چاہتا ہے تو آج تو کوئی ڈاکٹر پیدا ہوا کہ جو موت سے بچا لے، خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں ناخن میں روگ نہیں لیکن مقدر میں موت تھی۔ کون ہے دینے والا؟ اللہ۔ بیٹھے بٹھائے بیماری آ گئی، بیٹھے بٹھائے بیماری سے شفا مل گئی۔ کل میں وہ دیکھ رہا تھا نیوز، تو اس کے اندر دیکھا کہ خاتون کسی ملک میں 5 سال سے کومے کے اندر تھی، بالکل ختم بات، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اب امپروو ہو رہی ہے، اب آ رہی ہے لائن کے اوپر، ہے تو بے ہوش، لیکن اس کی ماں اس کو جوکس سنا رہی تھی۔ کوئی جوکس ایسا سنایا کہ وہ اتنی اچانک اس میں سے اس نے ہنس دیا اور ہوش میں آ گئی۔ 5 سال کی قوم میں رہنے والی، دوا نہیں بلکہ ایک ہنسی کی بات سے ہنس کے ہوش میں آ گئی۔ کون ہے لانے والا؟ اللہ۔ ہم تو ہر بات پہ اللہ اللہ کہنے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ سب باتیں سمجھائی کس نے؟ اپنے آپ سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں جناب، یہ باتیں سمجھائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو، نبیوں کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے۔ حضرت حوا ماں کو پیدا کیا انہی کی پسلی سے، پھر دونوں کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے گئے، کائنات پھیلتی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس، حضرت شیس علیہ السلام آئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ 950 سال دنیا میں تبلیغ کی، ایمان سمجھایا، اللہ سمجھایا۔ قوم انہوں نے مقابلہ کیا، ایمان نہیں لاتے بلکہ نبی کو ستایا۔ اللہ نے پانی کا عذاب بھیج دیا، چاروں طرف سے پانی پہاڑوں کے اوپر سے جا رہا ہے۔ صرف اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ پوری دنیا کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ 6 مہینے پانی کا اثر رہا ہے دنیا میں، 6 مہینے۔ پھر اس کے بعد پوری کائنات، پوری انسانیت، صرف 80-78 آدمی بچے ہیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 1 بیٹا، وہ تو ڈوب گیا کیونکہ وہ اپنے باپ پر، نبی پر ایمان نہیں لایا۔
مجھے پانی آیا ڈوب رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے بلایا، آجا بیٹا ابھی بھی ٹائم ہے، آجا ابھی بھی آجا۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے عن قریب بچا لے گا پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے حکم سے بیٹا کوئی بچا نہیں سکتا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، ڈوب گیا آخرکار، وہ ایمان نہیں لایا۔ 3 بیٹے بچے، ان 3 بیٹوں سے پوری دنیا کو پھر آباد کیا، پھر پوری دنیا کو پھیلانے والا ان 3 بیٹوں سے حق تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد کچھ سے عرب، کچھ سے ترکی، کچھ سے ہندوستانی، ایشین پیدا ہوئے۔ پڑھیے یہ سب قرآن کریم کے پڑھنے سے، رسول اللہ کے پڑھنے سے، پھر نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ قوموں نے جب بھی نبیوں کو ستایا، اللہ نے اعلان فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے نبی ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کو، جو آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، جو آپ کو برا کہہ دیں، خراب کہہ رہے ہیں، آپ کی تعلیمات کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم پکڑیں گے۔ حتیٰ کہ کچھ رسولوں کو اس قوم کے لوگوں نے کہا تھا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى الى ربهم لنهلكن الظالمین۔ اس زمانے کے مخالفین نے، نافرمانوں نے اپنے زمانے کے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم اپنے دیش سے تم کو نکال دیں گے، رہنے نہیں دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا تو ہماری سنسکرتی اپنانی پڑے گی، ہمارے طور و طریق اپنانے پڑیں گے، تب رہنے دیں گے۔ قوم ڈر گئی تھی، قوم سہمی بھی، قوم جواب نہیں دے رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے فاوحی الی ربہم لنہلکن الظالمین، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، رسولوں کی طرف، گھبراؤ مت، ہم ایسے ظالموں کو پکڑنے والے اور ہلاک کرنے والے، آباد ان کو کریں گے جو میرے ڈر سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں قیامت کے دین سے ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دین، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو کر پوری زندگی کا جواب دینا، جو یہ خیال کرتے ہیں ہم ان کو آباد رکھیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دعوت، یہ تعلیم کون سمجھا رہا ہے؟ حضرات انبیاء علیہ السلام۔ اور سب سے اخیر میں جو مجھے اصل سمجھانا ہے، اللہ کی باتوں کو سمجھانے کے لیے حضرات انبیاء آتے رہے، آخر میں سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے، فائنل فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ایک ایسا شخص کو بھیجیں گے جس کی شریعت، جس کی تعلیم قیامت تک چلے گی، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ یہ کعبہ شریف کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا۔ جب قیامت قائم کرنی ہوگی تب اللہ اس کو اٹھا لیں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنوایا اس کو، اللہ نے ان کو حکم دیا کعبہ شریف کی تعمیر بھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ جس شان کی عمارت ہے اسی شان کا نبی اور رسول بھی بھیج دے جو تیرے نبی تیری تعلیم کو لے کر قیامت تک رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ قبول فرما لی اللہ نے، اور ایک ایسا نبی بھیج دیا جس کی تعلیم قیامت تک باقی رہے گی، اگرچہ وہ 1450 سال پہلے دنیا سے چلے گئے، اور ایسی تعلیم دی کہ خود آقا فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو اے لوگوں ایسی شریعت کے اوپر چھوڑا ہے کہ لیلھا ونہارھا سواء، ترکتھا، میں نے تم کو چھوڑا ایک ایسی شریعت پر، ایسی ملت بیضاء پر جو اتنی روشن ہے کہ رات اور دن دونوں کا برابر ہے۔ تم گمراہ نہیں ہو سکتے، میری شریعت کو پکڑ لیا تو کبھی بھٹک نہیں سکتے، کبھی پریشان حال نہیں ہو سکتے۔
میں نے جس نبی کو بھیجا ہے تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کیا فرمایا؟ خاتم النبیین. سمجھو اس کو، خاتم یا خاتم، نبیوں کے ختم کرنے والے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم. اب کوئی رسول نہیں آئے گا، ختم. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے جتنے آ گئے ہیں ان کی نبوت کھینچ لی گئی، سسپینڈ کر دیے گئے. نہیں، ان کی ٹائم لیمٹ پوری ہو گئی، وہ معاملہ ختم. اب جو ہے، اب نبی آئے گا، وہ سارے نبیوں کی تعلیم کا مجموعہ اپنے اندر رکھے گا اور وہ جامع ہوگا. میں بار بار ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. ڈاکٹر بیماری آ گئی، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہو تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ یہ رپورٹ نکالو، وہ رپورٹ نکالو. پھر کہتا ہے 15 دن کے بعد آنا، پھر مہینے کے بعد، پھر 3 مہینے کے بعد دیکھتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے، پھر 1 سال کے بعد، پھر 1 سال کے بعد کہتا ہے اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، فائنل ہے، یہ دوا لیتے رہیے زندگی بھر. دیکھا ہوگا نا آپ نے، ڈاکٹر یہ کہہ دیتا کہ بس ختم، فائنل نسخہ ہے، اب اس میں کوئی چینجز کی ضرورت نہیں، بس اتنا کھانے میں پرہیز کر لیو، اور کچھ اوپر نیچے ہو جاوے یعنی پیٹ پرایا کر کے کھایا ہو اور تکلیف آ جائے تو آئی ہو، پھر کچھ دوا دے دیں گے. یہ کہہ دیتا، ورنہ تو یہ دوا لیتے رہیں گے اور یہ چلتے رہنا، اتنی دیر سونا، ایسا کھانا، ٹائم بھی بتلا دیتا، تو پھر آدمی چلتا رہتا ہے. اندر کتنے ہوں گے پریشر کے مریض، ڈائبٹیز کے مریض، ہارٹ کے مریض. بتاؤ، ہے ایسی بیماری لیکن کہے ڈاکٹر کے پاس برسوں سے نہیں جگہ، پڑھیے دوا جیب میں لے کے چل رہے، چلاتے، فائنل نسخہ مل گیا ہے. ایسے ہی دنیا کو نسخے دیتے رہے، نبیوں کو بھیجتے رہے. کہا تم بالکل ٹھکانے استھیر ہو گئے ہو، لو یہ قرآن نسخہ ہے، اس کو پکڑ کے چلتے رہو، یہ فائنل فیصلہ ہے. اب کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی آ کر کہے کہ میں آیا ہوں، کہا وہ جھوٹا. اور فرمایا کہ میرے بعد 30 آئیں گے اور کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور سب کہیں گے کہ میں نبی ہوں. ہر زمانے میں لوگ آئیں گے. ہر پیلا سونا نہیں ہوا کرتا، ہر میٹھا زردہ اور شولا نہیں ہوا کرتا، ہر حرکت میں برکت نہیں ہوا کرتی. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میں بہت دیسی زبان میں آج بول رہا ہوں آپ کے سامنے. کیوں مجھے یہ بولنا پڑا، کیوں یہ تقریر کی آج میں نے؟ اس لیے کہ جہاں آپ کی فیکٹریاں لوٹنے والے لوگ ہیں، جہاں آپ کی دولت لوٹنے والے لوگ ہیں، دولت لوٹی پھر کما لیتے ہو، آ جائے گا. گھر توڑا پھر گھر مل جاتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا پھر وہ سربھر ہو جاتا ہے. لیکن ایک دولت ایسی ہے اگر لوٹ لی جائے تو پھر وہ برباد ہو جاتا ہے، یہاں بھی برباد ہوگا آخرت میں. اور وہ عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ ختم نبوت. آج دنیا میں آ رہے کچھ لوگ شکیل بن حنیف کے نام سے، ہمارے جوان بولے بھالے بچے جنہوں نے بیچاروں کے پاس دین کی تعلیم نہیں، ان کو کہہ دیا گیا کہ آ رہا ہے شکیل اور یہ عیسیٰ ہے، یہ مہدی ہے. ارے یہ بیوقوف کہاں سے ہے؟ یہ مہدی، امام مہدی آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہے، مدینہ میں ہوں گے. اور یہ مہدی کہاں کا ہے؟ اجی کہاں کا ہے؟ کوئی تو بتاؤ. دربھنگا بہار کا ہے، مدینہ کا منہ نہیں دیکھا ہے، پھر کیسے مہدی ہو گیا؟ نام تو شکیل ہے اس کا. وہ مہدی، امام مہدی کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام تو حنیف ہے، وہ مہدی کے باپ کا نام تو عبداللہ ہوگا. اور ان سے کیا کیا فائدہ پہنچے گا، وہ ایک لمبے لسٹ ہے. ان سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ میرے جوانوں، مت آؤ دھوکے میں. ایک رکشے کے بدلے میں، ایک جوڑی کپڑے کے بدلے میں، ایک کمبل کے بدلے میں، ایک کوٹھڑی کے بدلے میں تم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہو. یہ دجال یہی کرنے والا ہے کہ دجال تمہارے ایمان کو ایسے ہی لٹے گا. کیسے بچاؤ گے دجال کے زمانے میں اپنے ایمان کو؟
فیکٹریوں میں کام کرنے والے میرے جوانوں ہوشیار ہو جاؤ، اتنا سبق لے کر جاؤ، ہم نہیں مانتے صرف اللہ کو، رسول اللہ کو، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اپنا آپ کو شروع کر دیا میں عیسیٰ ہوں، تو عیسیٰ تو اتریں گے، ہے آسمان پر زندہ، سب کا عقیدہ ہے ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، آئیں گے، اتریں گے۔ کہاں اتریں گے؟ ان میں، اورنگ آباد میں، یا ایم پی کے علاقے میں، ایک جگہ بدل کر وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں آئیں گے۔ ارے ذرا تو سوچو، پڑھے نہیں ہے اس وجہ سے تم یہ فیصلے کر رہے ہو میرے بھائیو۔ سورت میں آئے، ایم پی گئے، جناب والا مہاراشٹر کے اندر گئے، اورنگ آباد کو اپنا مرکز بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے نہیں ہیں، اتریں گے وہ آسمان سے، اور دجال کا قلاقمہ کرنے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا، ابھی تو شادی بھی باقی ہے، نکاح بھی باقی ہے، نکاح بھی فرمائیں گے، اور دفن ہوں گے کہاں؟ میرے نبی کے قریب میں جا کر، مزار اقدس کے اندر۔ کیسی درا سی باتوں میں آ جاتے ہو ہمارے اچھے نمازی بچے، جوان بچے، وہ ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ خدا را اپنے ایمان کو بچاؤ، ورنہ دنیا سے اگر ایسی باتوں کو مان لیا بے ایمان ہو کر جاؤ گے۔ تم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا، کہہ دیا، مان لیا۔ میں اللہ کے گھر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کر بالکل سیدھے سادے انداز میں آپ کو سمجھا دیا۔ اسی لیے ہمارے جوان علماء، یہ امام صاحب کی محنتیں، مسجد کے ذمہ دار، اور اسی طریقے سے مسجد سے منسلک رہنے والے، جب سے عبادت خانہ تھا تب سے لے کر آج تک، وہ لوگ آپ کے ایمان کی، عقائد کی فکریں کر رہے ہیں۔ باقاعدہ مہینے میں ایک بار کیمپ لگاتے ہیں، عقیدے، نماز کیسے، وضو کیسے، روزے کیسے، نماز کیسے پڑھنا ہے، وہ سکھاتے ہیں۔ آپ اتنا ٹائم نکالو، آؤ، بہت فائدہ ہوگا میرے بھائیوں، اتنا ٹائم تو دے دو۔ یہ دور کے اندر اپنے عقیدوں کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی دلیل ہے۔ آؤ گے نا انشاءاللہ؟ جی ضرور۔ ایک فیکٹری میں کام کرنے والے نوجوانوں کو ڈیٹ اور تاریخ بتاؤ، ٹائم بتاؤ، بلاؤ ان کو۔ میرے بھائیوں، غنیمت سمجھو، بہت قیمتی ماحول ہے یہ، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔